ہماری عورتوں میں جو ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں ان میں بھی بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اس کمی کا نام کیا ہے؟ جو جہالت ہے نا، اس جہالت کا نام یہ ہے کہ گیلی بھائی جاوا کون جاوت پاچی. یہ جہالت ہماری ماں بہنوں میں. کیسے؟ وہ جہالت یہ ہے کہ ایک عورت ہے تو عورت کو پردہ رکھنا چاہیے. تو پردے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دفن ہو جانا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ وہ پردے کا مطلب کہ دفن کر دو اس کو، ایسا نہیں ہے. پردے کا معنی یہ ہے کہ غیر محرم آدمی اور وہ ایک کمرے میں اکٹھا نہ ہو. غیر محرم آدمی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا نہ ہو. میڈیکل پہ جب دوا لینے جاتے ہیں تو اکٹھا نہیں ہوتے، وہاں پبلک رہتی ہے. سمجھے؟ اب کوئی بندی اگر برقعے میں جا رہی ہے، یا برقع نہیں ہے، برقع حضور کے زمانے میں ہوتا بھی نہیں تھا. برقع پردے کا ماڈرن فارم ہے کہ اس کے اندر بالکل جسم ڈھک جاتا ہے. چادروں میں اور اونوں میں کبھی کلائی کھل جاتی ہے، لیکن برقع ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ مکمل پردہ ہو جاتا ہے. جبکہ پردہ وہ برقع پہ فیشن والا نہ ہو تو اگر کسی عورت کے پاس برقع نہیں ہے تو برقعے والی دوسرے کو ہلکا نہ سمجھے. اصل مقصد ہے بال چھپانا اور کلائی چھپانا. چہرہ چھپانا وہ تو گھونٹے سے ہو جاتا ہے، برقع کوئی ضروری نہیں، گھونٹے سے بھی ہو جاتا ہے. کوئی برقع عورت اچھی بات ہے، ہم اس کی برائی نہیں کر رہے، ہمیں اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن کسی کو نیچا نہیں سمجھنا ہے کہ خالی ہم تو برقع، ان کے پاس برقع نہیں ہے. آپ کے پاس ہے، ان کے پاس اوڑھنا ہے. اوڑھنا جب باہر نکلے عورت تو اتنا جاڈا ہونا چاہیے کہ عورت کی جسم کا رنگت اور اس کے بالوں کا رنگت ظاہر نہ ہو. اب اس کو انشاءاللہ برقعے کی ضرورت نہیں ہے، پرانے زمانے میں یہی برقعے کی طرح ہوتا تھا. لہذا ایک بڑی ایکسٹرا چادر رکھ لیں ہماری ماں بہن. اور وہ چادر سے چونکہ شوہر اس کا کم ٹھا گیا ہوا ہے، ہماری قوم مزدور طبقے سے تعلق ہے ہمارا، بندے دن بھر بھاٹے پھوڑتے ہیں، کم ٹھے جاتے ہیں. دن میں کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو اگر ہماری ماں بہن چادر اوڑھ کر کے، اس کی کلائی چھپ گئی، اس کے بال چھپ گئے، تلوے کے اندر چونکہ تلوے کا کام چلنا ہے لہذا تلوے کا کوئی پردہ نہیں ہے. وہ چپل رہتے ہیں تو پردہ ہو گیا چپل سے، اور کیا. اور ہاتھ کی ہتھیلی کا کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ہاتھ سے ہر ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. لہذا اس نے دستانے پہن لیے یہاں تک، اور اس کا جو ہے چادر لپیٹ لیا اور اس نے گھونگھٹ کاٹ لیا، تو اب وہ عورت پردے میں الحمدللہ. وہ عورت جائے اور جانے کے بعد میں میڈیکل والے سے جا کر کے اگر بات کرتی ہے کہ بھیا سر درد والی 3 گولیاں دے دو، پیٹ درد کی 2 گولیاں دے دو، چکر آنے کا مرض ہے کسی کو، تکلیف ہے، یہ گولی دے دو، تو اس کو بے پردگی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ میڈیکل والے سے بند کمرے میں بات نہیں ہو رہی ہے. زور سے بولو، میڈیکل والے سے بند کمرے میں بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سمجھے صاحب؟ اسی لیے یہ بے پردگی نہیں ہے، یہ باقاعدہ پردہ ہے. اور بے پردگی کہاں ہو جاتی ہے؟ اگر عورت بالغ ہے اور مامے کا بیٹا بھی بالغ ہے تو مامے کے بیٹے سے پردہ ہے تو بند کمرے میں ان سے بات نہیں ہو سکتی. مامے کے بیٹے سے جب بات ہو سکتی ہے کہ مامی بھی موجود رہے، یا ماما موجود رہے، یا گھر کے بڑے بچے موجود رہیں، یا اپنی ماں موجود رہے، تو پھر مامے کے بیٹا، بوا کا بیٹا، چاچا کے بیٹے سے بالکل بات ہو سکتی ہے. اب یہ ہے پردہ، یا تو کوئی رکھتا نہیں ہے. اور اگر کوئی گھونگھٹ کاٹ کے بھی سبزی لے لیتا ہے تو بازار میں جاؤ تو سبزی تو جنت میں ملتی نہیں، بازار میں ملتی ہے. تو سبزی تو پھر لینے کہاں جائیں گے؟ قبرستان جائیں گے سبزی لینے؟ بازار ہی جائیں گے نا. تو اگر بازار میں کسی نے گھونگھٹ کاٹ کر کے، اور ایک بات اور مسئلہ سن لو میری ماں بہنوں، جب آپ کسی مرد آدمی سے کوئی چیز خرید رہی ہیں، دوا ہے، دودھ ہے، سبزی ہے، چوڑیاں والے آتے ہیں ان لوگوں سے، تو آپ چوڑی کا ناپ دے کے لے لیں. غیر محرم کے ہاتھ سے چوڑی پہننا جائز نہیں ہے. اپنا ناپ دے دیں کہ میری پرانی چوڑی کا ناپ یہ، اس ناپ کا ہوتے دے دو. یہ ہاتھ سے پنانا جائز نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا غیر محرم جب کوئی چوڑی بیچنے والا آیا تو آپ اس سے مردانہ لہجے میں بات کریں، عورت کی نرم آواز سے بات نہ کریں. یہ عورت کے آواز کا پردہ ہے. آپ کو بات کرنی پڑے گا، ہاں بھیا، اس کو پہلے بھیا بولو، بھیا یہ جو کپڑا یہ کتنے کا، اس کو دکھائیے ذرا، تاکہ سوچیت رہے بندہ خود. یہ اسلام کا حکم ہے. اب ہم کتنے جاہل، اگر کوئی لگے بول جاؤ تو کہ موٹیرا کا زور زور بول نہیں، وہ تو شریعت کو تو کہتی ہے کہ موٹیرا کا زور سے بولنا چاہیے اس کو، تاکہ اس کی عورت کا، اس کی آواز کا پردہ بن جائے. یہ تو اسلام کا حکم ہے. تو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہے نا، تو ہم کئی سلٹی باتوں کو الٹا مانتے ہیں. لہذا اگر کوئی عورت برقعے میں ہے یا برقعے میں نہیں ہے، اس کا اگر چادر بھی اوڑی ہوئی ہے اور بالوں کا رنگ نظر نہیں آ رہا، چمڑی کا رنگ نظر نہیں آ رہا، پردہ ہے الحمدللہ. سمجھے صاحب؟ لہذا ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت میں رہتی ہے. عدت کے تعلق سے جو عدت کی فاتحہ ہوتی ہے اس میں بھی لوگ بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے 4.5 مہینے کی فاتحہ. یہ بولتا ہے نا
4.5 مہینے کی فاتحہ نہیں ہوتی ہے، 4 مہینہ 10 دن کی فاتحہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ بھئی 4.5 مہینے میں تو 4 مہینے 15 دن ہوتا ہے، 4.5 مہینے میں کتنا ہوتا ہے؟ 4 مہینے 15 دن، اور جب اللہ 10 دن کہہ دیو تو 11 دن بولنا جائز نہیں ہے پڑھنے واسطے، کیوں اللہ جو گنتی کر دی نہیں پھر آگے نہیں بڑھنا۔ ہاں فاتحہ بھلے ہی آپ ہے نا 10 دن کے بعد میں 11ویں دن بھی لگا دیں، 12ویں دن بھی لگا دیں، 4.5 مہینے کے لگائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن عدت پوری کب ہو جاتی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن پر عدت پوری ہو جائے گی۔ تو عدت کے اندر جو ہے اس عورت کو بالکل دفن نہیں کرنا، اس سے عورتیں بات کر سکتی ہیں، اس کا بیٹا بات کر سکتا ہے، اس کا باپ بات کر سکتا ہے، اس کا بھائی، جس سے نکاح نہیں ہوتا ہے نا وہ سب بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آدمی بات ہی نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل بات، دیور جیٹ بات نہیں کر سکتے، دیور جیٹ بات نہیں کر سکتے، لیکن ماما، اس کا مامے سے نکاح نہیں ہو سکتا، مامے سے بات ہوگی، پھوپھا جی سے نکاح نہیں ہوتا، پھوپھا جی سے بات ہوگی، جو ہے چاچے سے نکاح نہیں ہوتا، چاچے سے بات ہوگی، باپ سے نکاح نہیں ہوتا، باپ سے بات ہوگی، ان سے بالکل بات کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہاں بھی الٹی کہانی ہے نا کہ محرم دیکھنا لالیاں لگا کے باہر جائیں گے، وہ تو جائز نہیں ہے، تو وہاں کسی کو پردہ یاد نہیں آتا، اور باپڑی عدت میں بیٹھی ہے اس کو اور کھاٹا ہی بند کر دو، دھوپ نہیں آنی، تو دھوپ کیوں نہیں آنی بھائی؟ سردی کا موسم ہے، کیوں نہیں دھوپ؟ بالکل دھوپ کھا سکتی ہے۔ اگر عورت بیچاری سردی کا موسم ہے تو گھر کی 3-4 عورتیں جائیں، چھت اگر ایسی ہے چھت کے اندر دیواریں اونچی ہونی چاہیے، تو دیواریں اگر اونچی ہیں تو دھوپ بالکل، عورت عدت والی عورت بالکل چھت پہ جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی؟ لے جانا چاہیے تاکہ اس بیچاری کو دھوپ بھی ملے۔ آپ 4 مہینے سردی کے اندر اس کو دھوپ ہی نہیں دکھائیں گے تو بیمار پڑے گی نا پھر وہ۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ بھائی صاحب وہ گلا گھونٹ دو کسی کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر گھر میں آنگن میں اگر دھوپ آتی ہے تو آنگن میں دھوپ کھلا دو، اور ساتھ میں اسی طرح اگر کوئی عورت بیمار ہے تو یا تو پہلے تو یہ ہے کہ مشینیں گھر آ جائیں، لیکن آج کے زمانے میں ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ چلو گلوکوز گھر آ گیا، بی پی چیک کرنے کا گھر آ گیا، شوگر چیک کرنے گھر آ گیا، لیکن بڑی بڑی جو بیماریاں ان میں تو مشینیں گھر نہیں آئیں گی، اور بڑی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اللہ نہیں کرے اس کا کوئی انگ خراب ہونے کا یا اس کو جان کا خطرہ ہو گیا تو بالکل ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں، بالکل اس کا باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، ایسے لوگ ہیں وہ لے جائیں گے اس کو، اس کی بھابیاں ہیں، یہ لے جا کر کے ہاسپٹل سے بالکل چیک کرائیں گے، بالکل کرا سکتے، کیوں نہیں کرا سکتے؟ مسائل سیکھنا چاہیے۔ اسلام نے آپ کو پابند نماز میں کیا کہ بھی نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، آپ کو روزے میں پابند کیا روزے۔ اب ہم لوگ روزہ، نماز، جو زکات کی تو بات نہیں کرتے ہیں، دوسری بہت باتیں کر لیتے ہیں، پیڑ اوڑھنا نہیں ہونا، اور مائت کے گھڑوں سفید کپڑا نہیں آنا، کیوں نہیں آنا بھائی؟ سفید کپڑا تو کوئی منع تو ہے نہیں۔ اگر کوئی عورت کو اگر ہے نا، میں نے تو باقاعدہ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت کے چاندی کے کڑے پہنے ہوئے، تو چاندی تو دھوڑی ہوتی باپڑی ہے نا، تو کسی نے دوسری عورت نے دیکھ کر کہا او کٹو لیں کہ ہماری بھائی دی، کہا ماں کے گھر میں سفید چیز نہیں آنی، تو تمہاری طرح ہیرے موتی تو کہاں سے لے کر کے آئیں بھائی؟ چاندی دے گی ماں تو چاندی تو سفید ہی ہوتی ہے نا۔ اب اس میں بڑے مسئلے عورتیں لاتے ہیں، دھوڑی چیز نہیں آنی بھائی، دھوڑی آنی چاہیے، سفید رنگ سنت ہے، سفید رنگ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ہماری شریعت میں رنگوں کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ خاندانوں میں سمجھ رنگ کا ہوتا ہے کہ آسمانی کپڑا نہیں ہونا، آسمانی کیوں نہیں ہونا؟ اللہ کا آسمان تو پورا آسمان سے بھرا ہوا ہے، پھر تمہارے کپڑے آسمان کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اور ایک بات اور بھی لے کے آتے ہیں، باپ جی کا غلاف ہرو ہے، تو باپ جی کا غلاف تو ہرا بعد میں، پہلے گنبد خضرا ہے نا، تو وہ بھی تو ہرا ہے، تو تمہارے باپ جی کو کیا گنبد خضرا والے آقا کے برابر مانتے ہو؟ نہیں مانتے، تو پھر ان کا غلاف ہرا کیوں کیا پھر آپ نے؟ بھائی صاحب یہ باتوں کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھاس کو ہری کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر تمہاری سوچ اگر اسلام کی سوچ ہو جائے، پھر گھاس کو تو یوں آسمان میں رہنا چاہیے کہ نہیں گھاس ہری ہے، کوئی پیر نہ رکھ دے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جہاں بچنا چاہیے وہاں بچتے نہیں، بچنا چاہیے۔ اگر غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سج دج کر کے، وہاں مردوں کو ایسی دعوتوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ولیمہ لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت جب ہے جب اس میں لالی پاؤڈر لگا کر یہ مورتیاں نہ پھر رہی ہوں تب سنت ہے۔ اب یہ مجسم ہے، یہ کارٹون بنی عورتیں پھر رہی ہیں اور اس کو آپ سنت کا نام دیتے ہو، ایسا ولیمہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ولیمہ جب سنت ہے کہ وہاں عورتوں کا مجمع الگ ہو، مردوں کا مجمع الگ ہو۔ تو میرے بھائیوں، دستور دھیرے دھیرے اپنی قوم کے بڑے لوگ، قوم کے بوڑھے لوگ مل کر اگر چاہیں تو قوم کے ہر سال 5 دستور 6 دستور ایسے لے کر آ سکتے ہیں کہ اپنا سماج دین میں آ سکتا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بتاؤں شاہ جی، میں اپنی تقریر پوری کر رہا ہوں اب، کیونکہ صبح 5 اڑیا میں شادیاں ہیں 3، اور رات کو پھر مجھے رون جانا، رون میں بھی میت کا جلسہ ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، مسئلہ کیا بلکہ ایک حقیقت حال۔ میں نے پچھلے سال مجھ کو ڈینگو بخار ہوا تھا، تو میں موبائل میں سن رہا تھا باسنی والوں کی ایک میٹنگ،
وہاں 2022 کے لیے نیا قانون بن رہا تھا. ہر سال وہ جو برائی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ صاحب جو شادی ہوتی ہے, بین جب بین بنتا ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو ساسو کو سلام کرنے جاتا ہے. تو ساسو وہاں ان کے پرانے زمانے میں ہوگا ان کا کوئی دستور جس پر وہ بات کر رہے تھے کہ وہ ساسو پھر کہتی ہے بھائی نند کو بھی سلام کرو, وہ میری نند ہے, یہ میری جیٹھانی, ان کو بھی سلام کرو, یہ میری دیرانی, ان کو سلام کرو. تو وہاں ان کی بیٹیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ تو ان کا تو پردہ سالی اور جوئی کا پردہ ہوتا ہے, بہنوئی اور سالی کا پردہ ہے, ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. معاذ اللہ ہماری قوم کے لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں, پھلا پھلی کھیلتے ہیں, کھیل ہوتا ہے پھلا پھلی, بالکل جائز نہیں ہے یہ. وہ تو غیر محرم لڑکا ہے. یہ لڑکیاں آپ بتاؤ کہ یار آپ نے خود کی اس کی نیت خراب کرائی ہے نا اس دولہے کی. تو اس کا تو تعلق صرف اس لڑکی سے ہونا چاہیے جس سے نکاح ہوا ہے. اس کی سالیاں اس سے مذاقیں کر رہی ہیں, مامے کی بیٹیاں مذاقیں کر رہی ہیں, جو چھوری کی جو بہن ہیں وہ سب کو سلام کرو. تو وہاں کوئی حاجی صاحب نئے صدر بنے ہوں گے, تو میں نے آڈیو سنا ان کا, تو انہوں نے کہا نہیں صاحب اب یہ قانون ہے گاؤں میں کہ جب نکاح ہوگا تو سلام کرنے لڑکا اندر نہیں جائے گا صاحب, سلام کا لفافہ باہر ہی آ جائے گا, باہر وہ لے لے گا بس کافی ہے. میں نے سوچا یار دیکھو جو قوم سدھرنا چاہتی یہاں بھی قانون لگا دیتی, اور جو نہیں سدھرنا چاہے یار یہ ہوا تھوڑی یا نہ ہوا تھوڑی کرتے رہو, یا نہ ہوا تھوڑی یا نہ ہوا تھوڑی, اور واہ. اور ایک دن پھر اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو. خاص کر میں چونکہ سردیوں میں شادی کی رتیں ہوتی ہیں, میں ایک مسئلہ اور آپ کو بتانا چاہوں گا. 5 اڑیوں میں تو تیلیوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ قانون لگایا اور اچھا لگا مجھے کہ آپ خود غور کریں. اگر آپ کے گھر پہ کوئی جھانک لے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ بھیا ہمارے بہن بیٹوں کے گھر تو نے کیوں جھانک لیا, اپن آنکھ توڑنے کی دانت توڑنے کی باتیں کرتے ہیں نا. اگر میری بیٹی یا میری بہن چھت پر کپڑا سکھانے گئی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اس کو موبائل سے تصویر بنا رہا, تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے, جبکہ موبائل اتنا دور ہے کیا تصویر بنتی ہوگی, لیکن برا لگتا ہے نا. لیکن شاہ جی ذرا غور کرو, وہ جو کیمرے مین کو آپ گھر میں ڈالتے ہو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی نے کیمرے سے موبائل سے لیا جب تک تو آپ کی روح تڑپ گئی, بڑے عزت دار بن گئے آپ. اور اس کمبخت نالائق 3 جوان لونڈوں کو آپ پیسے دے کر کے لائے, 5000 روپے دے کر کے, کہ بیرنے کو آنا چاہیے یار, ماں کو آنی چاہیے, بہنوں کو آنے, کیوں آنا چاہیے بھائی؟ اور وہ اتنا بدتمیزی, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, مجھے معلوم ہے کہ ذرا ہٹو ہٹو, کیوں ہٹو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور لوگ ہم پہ ڈال, قاضی سے کہنا چاہیے قاضی جی سارے کام کریں گے, آپ بھی تو کچھ کرو, پنچ تو آپ ہو نا قوم کے, ہمارا کام تو نکاح پڑھانا ہے. قاضی صاحب یا مولانا صاحب کا کام بچوں کو دین سکھانا ہے, قوم کو سدھارنا تو آپ کا کام ہے. صدر سیکرٹری تو آپ ہو نا پھر سماج کے, تو آپ بولو پھر آپ کیوں بنے ہو صدر سیکرٹری, خالی پگڑی باندھنے کے لیے بنے ہو؟ نہیں, سماج کے شاہ جی لوگوں کو یہ جب گانٹھیاں لکھیچتی ہے نا اس ٹائم یہ قانون لکھاؤ کہ صاحب آپ انشاءاللہ آپ پوری تیاری سے آؤ, شادی میں آؤ, آپ کا گھر ہے, لیکن عورتوں میں آپ کا کیمرہ مین نہیں جائے گا. یہ قانون بناؤ. اور جو بدتمیز اس قانون کو نہ مانے اس کا رشتہ کیوں کرنا, رشتہ کیوں کرنا, یعنی بدتمیز کو ان سے آپ یہ کہیں کہ پھر آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آدمی کو ہم گھر میں ڈالیں, اس سے خلاصہ کراؤ. مسلمانوں پکی بات کرنے سے 2 منٹ بندہ ناراض ہوتا ہے, قوم سدھر جاتی ہے. قوم کو سدھارنا ضروری ہے. اب انجیکشن ہوتا ہے چبھتا ہے, تو آپ آؤ کہ یار چبڑو نہیں, چبھی ایک چوبی انشاءاللہ تاؤ جائے گی. تو اس طرح دین بھی ایک مرتبہ چبھتا ضرور ہے لیکن ٹھیک کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب غیر محرم, کیوں غیر محرم ہوتے ہیں وہ سب لڑکے یاروں, یہ کیمرے کی دنیا بڑی خطرناک, اپنی بیٹیوں کی تصویریں قید ہو جاتی ہیں, اور وہ لوگ آپس میں نہ جانے کتنے ہیں نا کمنٹس کرتے ہیں. وہ دوست جب واپس اس کو جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا, اپن کہتے ہیں ہاں کل مل جائے گی البم, پرسوں مل جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کو تسبیح پڑھ رہے ہوں گے درود شریف کی؟ بڑے نالائق لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کی آپ کی میری بہن بیٹوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یہ سب چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان غیر محرم لڑکوں سے منع کر دیں, بلکہ بیئی سگوں کو لکھ کے دے دیں گانٹھی والے دن کہ ہمارے یہاں پر کیمرہ مین اندر نہیں جائے گا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گاؤں سے ہم کو کہہ کر لائے, ہم تو گاؤں سے لے کر آئے, اندر کے ویڈیو بنا ہی نہیں, ایلبم خالی رہ گئی. کیا کرو گے ایلبم لے کر کے؟ ہماری بیٹیوں کا فوٹو لے کر کیا کرو گے آپ؟ لڑکے کا صرف لڑکی سے شادی ہوئی ہے, وہ لڑکا لڑکی جانے کچھ بھی, لیکن آپ کا غیر محرم مرد ہمارے گھر میں انٹر نہیں ہوگا. اور اگر اس کو انٹر کرتے ہو تو کوئی واٹس ایپ سے بنا رہا ہے تو پھر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جو کوئی موبائل سے بنانا پھر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موبائل تو اتنا سا, وہ اتنا دور سے کہتا فوٹو آتا ہوگا, زوم بھی کر لے گا تو کتنا کا جائے گا. یہاں تو باقاعدہ پلان کے تحت بنایا جا رہا ہے نا حاجی صاحب. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. نوجوانوں کی بات جب سمجھ میں آئے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, لیکن پھر بات ہاتھ سے چلی جائے گی. ابھی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو, آدمی کو لے الگ انتظام ہو, وہ ہوتا بھی ہے, لیکن فوٹو والے مسئلوں پر اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.